اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت شناسی سے متعلق دوسرا درس، بنیادی اور ابتدائی باتوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ دوسرے درس میں ہم معروضی حقائق کے علم کے ذرائع یا دوسری عبارت میں حقیقت تک پہنچنے کے راستے، آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں، مثلا ہمارے سامنے جو مائک ہے، یہ مائک میرے سامنے ہے یا نہیں، یہ مائک ہے یا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب جاننے کا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ اب ہر چیز کو جاننے کے لیے مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ مثلا بلبل کی آواز کیسی ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں آپ، جاننے کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ بس یا کسی رنگ کو جاننا چاہتے ہیں تو اس رنگ کو جاننے کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ یا کسی بو، خوشبو ہو یا بدبو ہو، کسی عطر کے خوشبو کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو جاننے کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ اسی طرح کسی چیز کے نرم ہونا اور نہ ہونے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے قالین ہے، آپ کے سامنے کوئی کارپیٹ ہے، آپ کے سامنے کوئی لباس ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لباس نرم ہے یا نہیں، تو اس کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ تو اسی طرح اس عالم میں جتنے بھی موجودات موجود ہیں، ان موجودات کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم نے چند مثالیں دی، مثلا آپ خوشبو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی آواز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی چیز کا نرم ہونا نہ ہونے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی چیز کے ذائقہ اور مزے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ مثلا جو کھانا آپ کے سامنے ہے، اس کھانے کا مزہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں اس عالم میں موجود، جتنے بھی حقائق ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، ان موجودات کو ہم جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی حقیقت کشف کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان موجودات کے حقائق کو کشف کرنے کے طریقے اور ذریعے کیا ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ حس ظاہری ہے، ہر ایک کی میں وضاحت کروں گا۔ دوسرا طریقہ حس باطن ہے، تیسرا طریقہ عقل ہے، چوتھا طریقہ تفکر و استدلال ہے، پانچواں طریقہ شہود الہام ہے، اور چھٹا طریقہ وحی ہے۔ یعنی اس عالم میں موجود موجودات کو جاننے کے لیے، یا دوسری عبارت میں اس عالم میں موجود حقائق کو کشف کرنے کے لیے انسان کے پاس 6 طریقے ہیں۔ ان 6 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے آپ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو جان سکتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو کشف کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے حصی میں مثال دی کہ آپ کے سامنے جو چیز ہے وہ لیپ ٹاپ ہے یا نہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں، تو طریقہ کیا ہے؟ آپ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بس آپ کی آنکھ ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک طریقہ ہے کن چیزوں کو جاننے کے لیے؟ مبصرات، یعنی وہ چیزیں جو دیکھی جا سکتی ہے، ظاہری آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے، ان کو، یا دوسری عبارت میں رنگوں کو تشخیص دینے کے لیے، یہ سفید رنگ کا ہے، کالا رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے، رنگوں کی تشخیص دینے کے لیے انسان کی آنکھ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آواز کی تشخیص، آواز کو سمجھنے کے لیے، آواز کی حقیقت، یہ آواز میٹھی ہے نہیں ہے، پیاری ہے نہیں ہے، سریلی ہے نہیں ہے، آواز کی حقیقت کو کشف کرنے کے لیے آنکھ آپ کی کارآمد نہیں ہوگی، بلکہ کان کے ذریعے سے آپ کو سننا پڑے گا۔ آپ سن کے تشخیص دے سکتے ہیں، یعنی سن کے آپ جان سکتے ہیں، حقیقت کو کشف کر سکتے ہیں، یہ آواز سریلی آواز تھی، یہ سریلی آواز نہیں تھی۔ بس حواس خمسہ کے ذریعے سے، حواس خمسہ سے مطلب یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، ان حواس کے ذریعے سے آپ کسی بھی محسوسات میں سے، یہ غور سے سنیں، محسوسات میں سے ایک چیز کی حقیقت کو کشف کر سکتے ہیں۔ یہاں بریکٹ میں ایک بات بتا دوں، وہ یہ ہے، کبھی کبھار جوانوں کی طرف سے اصرار یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں دکھائیں گے نہیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں مانیں گے۔ یہ اصرار نہایت ہی احمقانہ اصرار اور بہت ہی غیر علمی اصرار ہے۔ در حال کہ آپ محسوسات میں سے بھی
4 قسم کی چیزیں دیکھے بغیر مانتے ہیں۔ مثلا آپ بلبل کی آواز، کوئی آپ کو تعریف کریں، بلبل کی آواز بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے، سریلی آواز ہوتی ہے، تو آپ کہیں جب تک ہمیں دکھائیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے، تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، کیونکہ آواز دیکھنے کی چیز نہیں ہے، آواز سننے کی چیز ہے۔ مثلا آپ یہ جو سامنے جو کھانا ہے یہ بہت میٹھا ہے، تو وہ یہ کہیں نہیں جب تک ہمیں اس کی مٹھاس دکھائیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے، تو اس کی یہ توقع بیجا ہے، کیونکہ مزہ چکھنے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں، محسوسات میں سے کسی چیز کو جاننا ہے تو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے آپ کشف کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں ہم تجربے کی بحث کریں گے، تو تجربے کے دار و مدار بھی وہی حواس خمسہ پر ہی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کسی چیز کو جاننے کے لیے، بس دیکھیں ہم نے آپ کو بتا دیا، محسوسات یعنی وہ چیزیں جو آپ دیکھنے کی چیزیں ہیں، سننے کی چیزیں ہیں، چکھنے کی چیزیں ہیں، چھونے کی چیزیں ہیں، یا مثلا سونگھنے کی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی حقیقت کو سمجھنا ہے یا کسی چیز کے وجود کو جاننا ہے، تو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے آپ کشف کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، حقیقت کو درک کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ حس باطن ہے، یعنی بہت ساری چیزیں حواس خمسہ کے بغیر، یعنی آپ نے اپنی آنکھ، کان، ناک، ان کا استعمال کیے بغیر بھی بہت ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت ساری چیزوں کی حقیقت کو آپ سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے واقع ہونا اور ان کے وجود کو آپ تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ محسوسات میں سے نہیں ہے، جبکہ وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، جبکہ وہ سننے کی چیز نہیں ہے، جبکہ وہ سونگھنے کی چیز، چکھنے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے انسان خود اس دنیا کی حقیقتوں میں سے ایک ہے اور اپنے اندر کچھ احساسات رکھتا ہے۔ مثلا آپ اور میں، ابھی آپ خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں، آپ اپنے اندرونی حالات کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اب یہ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی محبت کے بارے میں جانتے بھی ہیں، محبت کے ہونے کے بارے میں آپ یقین بھی رکھتے ہیں، یعنی آپ کو علم بھی ہے، جبکہ یہ محبت نہ سونگھنے کی چیز ہے، نہ دیکھنے کی چیز ہے، نہ سننے کی چیز ہے، نہ چکھنے کی چیز ہے۔ آپ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اب آپ کے اندر خوف کے بارے میں آپ کو علم بھی ہے اور خوف کا وجود بھی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، آپ خوف کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور خوف کا وجود بھی ہے، جبکہ خوف حواس خمسہ میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی کامیابی کے بارے میں امید رکھتے ہیں، یعنی آپ اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنی جان میں، اپنے نفس میں جو امید ہے، اس امید کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں، اس امید کا وجود بھی ہے، لیکن یہ امید محسوسات میں سے نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز، آپ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، یعنی آپ کے پاس علم ہے۔ علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے، علم ہے، لیکن یہ علم نہ سونگھنے کی چیز ہے، نہ دیکھنے کی چیز ہے، نہ سننے کی چیز ہے، نہ چکھنے کی چیز ہے، نہ وزن ہو سکتا ہے، نہ اس کی کیفیت ہے، نہ اس کی کمیت و مقدار ہے۔ جبکہ ہم سب کے وجود کے اندر، اب فعلاً ہم یہ گفتگو نہیں کریں گے علم کہاں ہے، دل میں ہے، سینے میں ہے، دماغ میں ہے، کہاں ہے، اس سے گفتگو نہیں کریں گے۔ علم کا ہونے کو ہر انسان قبول کرتا ہے، لیکن بس علم کے بارے میں بھی جانتا ہے اور علم کے وجود کو بھی قبول کرتا ہے، یعنی علم وجود رکھتا ہے، جبکہ علم محسوسات میں سے نہیں ہے۔ یعنی علم آپ کہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس علم ہے، ہمیں دکھائیں، اب ہم کیسے دکھائیں؟ ہاں، علم کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں، علم کے آثار کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن خود علم آپ کو نظر آتا ہو، خود علم آپ چکھیں، آپ بتا دیں میرے پاس جو علم ہے اس کا مزہ یہ ہے، اب یہ مزے والی چیز نہیں ہے۔ بس حس باطن کے ذریعے سے بھی انسان بہت ساری چیزوں کو جان سکتا ہے اور بہت سارے حقائق کو کشف کر سکتا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ عقل ہے۔ کچھ ایسے علوم جو ظاہری و باطنی حواس، یعنی حواس خمسہ میں بھی آنے کے
وہ حقیقت حواس خمسہ میں بھی نہیں آ سکتی ہے، حواس باطن میں بھی نہیں، یعنی جس طرح جیسے ہم نے ابھی اس کی وضاحت کی، مثلا نہ دیکھنے کی چیز ہے، نہ سننے کی چیز ہے، نہ انسان کے احساسات اور اس کے اندرون یہ چیز موجود ہو، یہ بھی نہیں ہے، قابل فہم نہیں ہے، یعنی حواس ظاہری اور حواس باطنی کے ذریعے سے قابل فہم نہیں، لیکن تفکر و استدلال کے بغیر حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی ادراکی قوت ہے جس کے ذریعے کچھ حقائق سمجھ سکتا ہے، وہ قوت عقل کہلاتی ہے۔ مثلا 2 + 2 4 ہوتا ہے، خب 2 + 2 4 ہوتا ہے، یہ محسوسات میں سے بھی نہیں ہے، یہ وجدانیات میں سے بھی نہیں، یعنی حس باطن میں سے بھی نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ عقلی ہے۔ یا دوسری عبارت میں جو کلیات آپ کے پاس ہے، حتیٰ حس کے ذریعے سے آپ جزئی چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں، علم تجربہ میں بھی تجربے کے ذریعے سے آپ کسی جزئی چیز کو جان سکتے ہیں، اس معلوم جزئی کو کلیت میں تبدیل کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ ایک بہت ہی سادی سی مثال تجربے کی، آپ چولہے پر پانی چڑھاتے ہیں، درجہ حرارت جب 100 تک پہنچ جاتی ہے تو یہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جب بھی، جہاں بھی، ہر قسم کا پانی، چاہے وہ دریا کا پانی ہو، چاہے چشمے کا پانی ہو، چاہے وہ مشرق کا ہو، چاہے وہ مغرب کا ہو، چاہے موسم سرما میں ہو، چاہے موسم گرما میں ہو، جب بھی درجہ حرارت 100 تک پہنچ جائے تو پانی ابلتا ہے۔ خب یہ کلی آپ نے کیسے بتا دیا؟ یہ کلی جو فارمولہ بتایا ہے، یہ کیسے بنایا ہے؟ جبکہ آپ نے آپ کے سامنے، یعنی آپ کے ہمسائے میں جو نہر میں پانی تھا، جو ندی نالے میں پانی تھا، جو چشمے کا پانی تھا، اس پانی پہ تجربہ کیا ہے۔ آپ نے دنیا کے مختلف چشموں کا آپ نے تجربہ نہیں کیا ہے، تو یہ کلی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کلی کو، یعنی اس معلوم جزئی کو کلی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک حقیقت کا ہونا ضروری ہے، اور ہم سب مانتے ہیں اسی حقیقت کا نام عقل ہے۔ بس عقل کے ذریعے سے بھی ہم بہت سارے حقائق کو کشف کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ چوتھا تفکر ہے۔ تفکر یعنی استدلال۔ استدلال سے کیا مطلب ہے؟ تفکر ایک ذہنی عمل کا نام ہے کہ جس میں انسان پہلے سے موجود کچھ معلومات کے ذریعے جدید معلومات تک پہنچ جاتا ہے۔ اب کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ حواس کے ذریعے سے معلومات حاصل ہو گئی ہو، چاہے وہ حس باطن کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ عقل کے ذریعے سے ہو، کسی بھی 3 جو طریقے ہم نے بتا دیے، ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آپ کے ہاں معلومات کا ایک ذخیرہ ہے، ایک انبار ہے، ان معلومات کو ایک مخصوص طریقے سے ترتیب دینے کے نتیجے میں ایک مجہول معلوم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری عبارت میں ایک مجہول کو آپ جان سکتے ہیں، ایک مجہول کو آپ کشف کر سکتے ہیں، ایک مجہول کی حقیقت کو آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ اس طریقۂ کار کو کہتے ہیں تفکر اور استدلال۔ تفکر کی مزید ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے۔ تفکر کے اقسام میں تفکر کی 2 قسمیں ہیں۔ تفکر قیاسی، یعنی جو منطقی اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں، پہلے سے موجود معلومات کو آپس میں منطقی طریقے سے ربط دینے سے جدید معلومات تک پہنچنے کے جو عمل ہے اس کو قیاسی تفکر کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں مغالطات سے ہم گفتگو کریں گے تو اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت مزید کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسان استدلال کرتا ہے، ہر انسان کسی چیز کی نفی کے لیے یا کسی چیز کے اثبات کے لیے استدلال کرتا ہے، لیکن اس کے استدلال صحیح نہیں ہوتا ہے۔ استدلال صحیح نہ ہونے کے بنیادی طور پر 2 وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا آپ کے جو پاس معلومات ہے وہ معلومات کامل نہیں ہے، ناقص ہے، یا معلومات کو درست طریقے سے ترتیب نہیں دی ہے۔ مثلا ایک مادی مثال آپ کو دے دوں، آپ کوئی اچھا سا سالن بنانا چاہتے ہیں۔ خوب سالن بنانے کے لیے آپ کے پاس آئل کی ضرورت ہے، پیاز کی ضرورت ہے، نمک کی ضرورت ہے، مصالحہ جات کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ٹماٹر کی ضرورت ہے، آلو کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ان چیزوں میں سے، ان ایٹم میں سے کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سالن اچھا سا سالن نہیں بنتا ہے۔ مثلا ہم اردو زبان والے
اس میں نمک نہیں ہے یا مرچ وغیرہ نہیں ہے، اس وجہ سے سالن مزے کا سالن نہیں بنتا ہے، یا یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہے لیکن جس ترتیب کی رعایت کرنی چاہیے تھی اس ترتیب کی رعایت نہیں کی ہے۔ مثلا آپ نے پہلے پانی ابالا ہے، پھر اس کے بعد گوشت ڈالا ہے، پھر اس کے بعد آئل ڈالا ہے، پھر اس میں پیاز کاٹ کے ڈالا، تو ظاہر سی بات وہ تو سالن نہیں بنے گا بلکہ وہ آبگوش بنے گا۔ تو نتیجہ تو کیا ہوا، ایک اچھا سا سالن بنانے کے لیے چند چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے، فقط چیزوں کو ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو ترتیب کے ساتھ اس میں پتیلے میں یا اس برتن میں ملانے کی ضرورت ہے، ملائیں گے تو اچھا سا سالن بنے گا۔ تو اسی طرح علمی میدان میں کسی مجہول کو معلوم بنانے کے لیے، کسی مجہول کو سمجھنے کے لیے، کسی مجہول کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس معلومات کا کافی ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھار معلومات کا کافی ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان اس مجہول کو معلوم نہیں بنا سکتا ہے، اس مجہول کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس مجہول تک نہیں پہنچ سکتا ہے، در نتیجہ وہ اس مجہول کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ کبھی معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے لیکن اس علمی ترتیب کی رعایت نہیں کرتا ہے، لہٰذا در نتیجہ کیا ہو جاتا ہے، نتیجہ پھر وہی مجہول کو معلوم نہیں بنا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم مغالطے کی بحث میں اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ تفکر کی دوسری قسم حساب احتمالات ہے، یعنی مختلف قضایا میں، یعنی مختلف امور اور مختلف مطالب میں جو اعداد و شمار ہمارے ہاتھ آتے ہیں اس سے ایک علمی قاعدہ کشف ہوتا ہے، اس کو حساب احتمال کہا جاتا ہے۔ انسان حساب احتمال کے ذریعے بھی یقین اور اطمینان تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک شبہہ ہے، کیونکہ ہم حساب احتمالات میں معمولاً پرسن یا فیصد کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو ریاضی کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو مثلاً فرض کریں آپ کے سامنے مثلا یہ مائک آپ کے سامنے ہے۔ خب میرا سوال، یہ مائک کسی جاننے والے، علم رکھنے والے انسان نے بنایا ہے یا خود سے بنا ہے؟ آپ کتنے فیصد احتمال دیں گے؟ 1000 میں سے 1% بھی ممکن ہے؟ نہیں۔ 1 لاکھ میں سے، 3 لاکھ میں سے، 10 لاکھ میں سے، ٹھیک ہے آپ بڑھاتے جائیں، مثلا 1 ارب میں سے 1% بھی احتمال دیں، بالآخر ایک احتمال رہ جاتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ حساب احتمالات معمولاً ہم یہاں علم کی بات کرتے ہیں، علم کمیات اور مقادیر میں سے نہیں ہے، علم کیفیات میں سے ہے۔ سائنسی کچھ ترقی کی وجہ سے کیفیات کے ناپ تول کے لیے، کیفیات کی سنجش کے لیے، کیفیات کو بیان کرنے کے لیے کمیات سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ لذا یہاں پہ ایک اشتباہ ہو جاتا ہے، جب آپ کا علم کتنا ہے تو علم مثلا 50% علم ہے، 99% علم ہے، یعنی 1% جہالت ہے۔ نہیں، یہاں علم میں فیصد نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی ہم مزید وضاحت کریں، بس انسان حساب احتمال کے ذریعے بھی یقین اور اطمینان تک پہنچ جاتا ہے۔ بس تفکر و استدلال کی تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو گئی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، تجربے میں بھی ہم یہی بات کریں گے۔ تجربہ وہی حساب احتمال کا نام ہے، دوسرا نام ہے۔ تجربے کی اہمیت معمولاً 2 چیزوں پر استوار ہے۔ پہلی چیز یہ ہے تجربے کے موارد کا زیادہ ہونا، یعنی بہت سارے موارد پہ آپ تکراراً، مثلا وہ یہ جو پانی کی ہم نے مثال دی، تو آپ پانی کو کئی بار، کئی حالت، کئی شرائط میں چولہے پہ چڑھائیں گے تو ہر حالت، ہر شرائط، ہر بار مثلا 100 درجہ حرارت پر پہنچتے ہی یہ پانی ابلنا شروع کرے۔ دوسرا نقطہ جس پہ تجربہ استوار ہے، تجربے کے موارد کا ہمگیر اور متنوع ہونا ضروری ہے۔ جب ایسا کریں گے تو آخر میں یہ تجربہ کرنے والا حساب احتمالات کی بنا پر اس کو یقین ہو جاتا ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے، وہ حقیقت کو کشف کرتا ہے، پھر آخر میں کلیت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اب تفکر استدلال میں ایک حساب احتمالات کی بات ہو گئی، دوسرا یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ تفکر جو ماورائے حس کو بھی کشف کر سکتا ہے، یعنی تفکر کی بنا پر استدلال کر کے آپ محسوسات سے بالاتر، جس کو ہم میٹافزک کہتے ہیں، ماورائے حس بھی
کسی چیز کو آپ کشف کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز معتبر علوم سے استفادہ کرنا ضروری۔ جیسے میں نے سالن کی جو مثال دی، ایک مادی مثال ہے، یعنی ایک اچھا سا سالن بنانے کے لیے جن چیزوں کی، جن آئٹمز کی ضرورت ہے، نمک کی ضرورت ہے، مرچ کی ضرورت ہے، ٹماٹر کی ضرورت ہے، آلو کی ضرورت ہے، آئل کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب استفادہ کریں گے تو ایک سالن بنے گا۔ تو اسی طرح ایک تفکر کے ذریعے، استدلال کے ذریعے سے آپ ماورائے حس میٹافزک کسی حقیقت کو کشف کرنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، تو وہاں پہ بھی معتبر علوم سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ، منطقی قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ پس تفکر کے مآخذ جتنے معتبر ہوں گے، اسی اعتبار سے فکر کی حیثیت بھی بڑھ جائے گی۔ یعنی جتنے معتبر ذرائع، معتبر مآخذ سے آپ استفادہ کریں گے، اسی حساب سے آپ کی فکر کی حیثیت بھی بڑھ جائے گی۔ بس باوضوح ذرائع، جب ذرائع کی بات ہو گئی، معتبر ذرائع کی بات ہوتی ہے، تو ذرائع میں سے ایک خبری مآخذ یا ذرائع ابلاغ ہے، یا تخصصی مآخذ و مصادر ہے۔ خبری مثلا وہ مآخذ و مصادر جو کسی واقعے کو حس کرنے کے بعد اس کی گزارش، اس کی رپورٹ دیتا ہے، جیسے حواس خمسہ سے جو درک کرتے ہیں۔ تخصصی مآخذ وہ مآخذ جو صرف خبر نہیں دیتے ہیں بلکہ سوچ بچار کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جیسے اجتہاد ہے، طبابت ہے، جیسے جتنے بھی علوم ہیں ان علوم میں جو مہارت ہے۔ پس مستند ذرائع کی قدر و قیمت کا معیار ان کے پس پردہ پوشیدہ فکر کے قابل اعتماد ہونے پر ہے، اور تخصصی مآخذ میں تفکر کی اہمیت اس مصادر اور مآخذ کے بارے میں تخصص اور تعہد پر مبنی ہے۔ ان منابع سے آپ استفادہ کریں گے تو آپ کے جو تفکر ہے، جو آپ کا استدلال ہے، وہ استدلال صحیح ہوگا۔ پانچواں طریقہ ہے شہود اور چھٹی حس، جس کو ہم کہتے ہیں۔ کسی کو عمومی حس اور تفکر کے بغیر ایسی بات کا علم ہو جائے جو بظاہر وہاں موجود نہیں ہے۔ شہود کی چند قسمیں ہیں۔ شہود عرفانی ہے، اس کے 3 قسمیں ہیں، مرحلہ عالی، متوسط اور نازل ہے۔ مرحلہ عالی اور نازل کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ مرحلہ عالی مثلا امر نبوت، اس کے لیے علم حضوری کی شکل میں کشف و شہود کے ظاہر ہونے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کو عقلانی کسی منبع کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یعنی ایک نبی اپنی نبوت کے بارے میں جو جانتا ہے، ایک امام اپنی امامت کے بارے میں جانتا ہے، یہ ایک شہودی طریقہ کار ہے۔ جیسا کہ مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر خدا خطبہ قاسعہ کے نام سے ہے۔ خطبہ قاسعہ میں خطبہ نمبر 192 میں ارشاد فرماتے ہیں، انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر وانک لعلی خیر۔ اے علی، آپ سنتے جو میں سنتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، مگر یہ کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں لیکن میرے وزیر اور حق پر ہیں۔ بس پیغمبر ہماری سطح بصیرت اور بصارت سے بالاتر بہت ساری چیزوں کو، اسی خطبے میں ہے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پیغمبر خدا پر وحی نازل ہوئی تو سمعت رنت الشیطانی، شیطان کی چیخ میں نے سنی۔ خب معمولاً ہم لوگ نہیں سنتے ہیں، تو یہاں پہ شہود کی بات ہوتی ہے۔ مزید شہود سے آگے بڑھ کر ایک اور طریقہ آپ کی خدمت میں ہم پہ، اس شہود کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، تو چند چیزوں کی حقیقت کی پہچان، یعنی شہود کے ذریعے سے جاننے کے لیے یہاں تک کا جو خلاصہ یہ ہوا کہ حس اور عقل فقط منحصر نہیں ہے حقیقت کی شناخت کے لیے، بلکہ نفس اگر پاک و پاکیزہ ہو، جتنا زیادہ آپ کا نفس، آپ کا باطن پاک و پاکیزہ ہوگا، آپ بہت سارے اور حقائق کو جان سکتے ہیں، کشف کر سکتے ہیں۔ شہود و ادراکات کے مختلف مراتب ہو گئے، جتنا زیادہ آپ کے اندر پاکیزگی زیادہ ہوگی، اسی حساب سے آپ بہت بہترین طریقے سے بہت ساری چیزوں کو کشف کر سکیں گے۔ آرامش اور کامل سکون کے حصول کے لیے ادراکات شہودی ضروری ہے۔
یہاں میں سننے والے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، حصول علم کے لیے مروجہ علوم تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ شہود کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، یعنی بہت سارے حقائق آپ شہود کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، کشف کر سکتے ہیں، فقط حواس خمسہ کافی نہیں ہے۔ وہی ہے چھٹی قسم، وہی کہ میں مختصر سی وضاحت کروں، وہی عربی میں صریح یا مرموز یا بہت آسان صریح طریقے سے، رمزی طریقے سے، اشارہ کنایہ کے طریقے سے کسی چیز کو سمجھانے کو وہی کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں خداوند متعال کی طرف سے اپنے پیغمبروں کی طرف رسالت الہی کا ابلاغ ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ بس وحی کی ایک دو خصوصیت آپ کے بتا کے آج کے جلسے کا اختتام کروں۔ وحی نبوت شریعت پر مشتمل ہوتی ہے، پہلی خصوصیت یہ ہے۔ بس وحی کا محتوا احکام شرعی کے ساتھ مربوط ہونا ہے، اور وحی حاصل کرنے کے لیے جس پہ وحی ہوتی ہے اس کا نفس جتنا زیادہ پاک و پاکیزہ ہوگا، جتنا زیادہ قوی ہوگا، دوسری عبارت میں جتنا زیادہ عالم ملکوت سے اس کا رابطہ ہوگا، اسی حساب سے وحی کے ذریعے سے ملکوت کے حقائق اور واقعات کو کشف کرنا اور جاننا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حقائق عالم کو ان 6 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے سمجھنے اور اس کو کشف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔